السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم لے کے آئیں گے اسی ویڈیو جس میں ہندوستان کے مختلف مفتیان کرام نے مولانا سعد کے اوپر جو فتویٰ جاری کیا ہے کہ مولانا سعد گمراہ ہیں اور ان کے متبعین جو ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ فتوے میں تمام علماء نے، مفتیان نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد صاحب سے متعلق یہ تازہ ترین فتویٰ ہے۔ اس فتوے کو مرتب کیا ہے حضرت مفتی جنید بن محمد پالنپوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے، اور اس فتوے کے اوپر بڑے بڑے اہل علم کی تائیدات موجود ہے۔ اس فتوے کا حاصل یہ ہے، صاف صاف لفظوں میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ سعد صاحب خود بھی گمراہ ہیں، ایسے ہی ان کے وہ متبعین جو ان باتوں کو جانتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ تمام حضرات بھی گمراہ ہی ہیں۔ ہاں، وہ عوام جو ان باتوں کو نہیں جانتی ہے، اس کا حکم یہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جو بڑے حضرات ہیں جنہوں نے اس کے فتوے کی تائید کی ہے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم دار اشرف العلوم حیدرآباد، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت مولانا مفتی شفیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ مفتی فرید احمد صاحب ہیں، مفتی اجد دیولہ صاحب ہیں، مفتی لطیف الرحمن صاحب ہیں، مفتی حارث صاحب ہیں۔ یہ بڑے حضرات ہیں جنہوں نے اس فتوے کی تائید کی ہے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن فتح پوری دامت برکاتہم العالیہ تو نہایت ہی گویا کہ معتبر یہ فتویٰ ہے۔ اس سے پہلے بھی فتاویٰ آ چکے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا خود فتویٰ آ چکا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے ظاہر ہے جو ان باتوں کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی جو ہے ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کو صاف لفظوں میں جو ہے برات کا اظہار کرنا چاہیے کہ سعد صاحب کے جو گمراہ کن نظریات اور عقائد ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صاف لفظوں میں کہنا چاہیے اور ان سے بالکل جو ہے ان سے الگ تھلگ ہو جانا چاہیے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ یہ آدمی ایک جو ہے الگ سے ایک فرقہ بنا دے گا، ایک جماعت جو ہے تیار کر دے گا، جیسا کہ دیکھنے کو مل بھی رہا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو اس کے متبعین ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا، ان کی مزاج کے اندر جو شدت ہے، جس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو اور اہل علم ہیں یا دارالعلوم دیوبند ہیں یا اور جو حضرات ہیں جو سعد صاحب کی نظریات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے نظریات صحیح نہیں، تو کس طرح سے ان کے خلاف جو ہے بس زبانی کرتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو جو دیگر اہل علم ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بولا کریں، ممبروں سے، مساجد سے اور دیگر جگہوں سے بار بار ان باتوں کو بیان کیا جائے کہ سعد صاحب کے جو نظریات ہیں وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہیں۔ جب تک کہ یہ صاحب اپنے تمام بیانات سے رجوع نہیں کر لیتے ہیں اور آئندہ اپنے بیانات کے اندر اس طرح کی کسی بات کا اعادہ نہیں کرتے ہیں، تب تک بار بار جو ہے بیان کیا جانا چاہیے کہ اس آدمی کے نظریات جو ہے صحیح نہیں ہیں۔ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دیکھیں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مفتی جنید صاحب پالنپوری زیدہ مجدوں نے مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی جن باتوں پر شریعت کی روشنی میں سلف سے انحراف اور گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، یہ عاجز اپنی معلومات کی روشنی میں اس سے اتفاق کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے قائل کو اعتراف حق کی توفیق دے اور امت مسلمہ کو ان کے ضرر سے محفوظ رکھے، ان کے نقصان سے امت مسلمہ محفوظ رہے۔ حالانکہ بہت بڑا نقصان کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں، زبردستی ایسی باتیں چھیڑتے ہیں کہ جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور پھر جو ہے زبردستی قسمیں کھا کر کہ میں تو یہاں سے بول رہا ہوں، وہاں سے بول رہا ہوں، بالکل غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ بندہ مذکورہ تحریر کی اس حیثیت سے تائید کرتا ہے کہ جناب سعد صاحب باوجود علماء حق کی جانب سے توجہ دلانے اور غلط باتوں کی اصلاح کرنے کی اپنی ضد پر قائم ہے اور غلط اجتہادات کا سلسلہ بدستور جاری ہے، لہذا ان کے خلاف سخت قدم اٹھانا چاہیے تاکہ امت کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ تو لکھ رہے ہیں کہ سخت قدم ان کے خلاف جو ہے اٹھایا جانا چاہیے۔ بہرحال میں اس فتوے کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ سوال کیا گیا کہ تبلیغ جماعت کے ایک دھڑے کے سربراہ مولوی سعد صاحب کے بیانات ہم لوگوں کے درمیان مسلسل تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ شروع میں مشہور ہوا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا ہے، مگر اب تک ویسے ہی اور اس سے بھی سخت گمراہ کن بیانات جاری ہیں۔ پھر ایک خطرناک صورتحال یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ سعد صاحب سے متعلق کارکنان اور مقررین انہی غلط بیانات کو علاقے میں بہت زور دے کر، یہ بھی بہت زیادہ صورتحال خراب ہے۔ بعض ان کے جو متبعین ہیں جو نظام الدین کے اندر رہتے ہیں، تو ان کے بیانات سنے گئے، وہ بعینی سعد صاحب کو کاپی کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں انہی باتوں کو دہرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کس قدر حماقت کی بات ہے! ارے بھائی، آپ لوگوں کی تو یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ ان کی تردید کرتے، آپ خود جو ہے ان کی بعینی ان کے جملوں کو دہرانے میں لگے ہوئے ہیں۔
کس قدر حماقت اور بیوقوفی والی بات ہے. اس طرح ان کے بیان کردہ باطل نظریات امت کے ہر طبقے میں عام ہو کر مضبوط ہو رہے ہیں. اب سعد صاحب کے نئے بیانات جو کئی ملکوں میں جا کر کیے گئے ہیں, اندرون ملک بڑے اجتماعات میں کیے گئے ہیں, ان میں جناب نے اپنی باتوں کو بہت زور دے کر کہا کہ یہی صحیح ہے, یہ بھی مصیبت ہے. وہ اس طرح سے بولتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل وہی صحیح ہے, اور جمہور علماء مشائخ کی باتوں کی سخت الفاظ میں تردید کر رہے ہیں. گو علماء حق صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ بتلا رہے ہیں, اور امت میں تیزی سے پھیل رہے غلط عقائد اور نظریات کی اصلاح کی غرض سے کتنے ہی آسان طریقے سے کوشش کر رہے ہیں, مگر عوام مولوی سعد کی باتوں ہی کو درست مان رہی ہے, کیونکہ مولوی سعد کے کارکنان یہ باور کرا رہے ہیں کہ مولوی سعد حق پر ہیں, اور معمولی سبقت لسانی سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا. اس طرح امت بھی ان گمراہیوں کو ہلکا اور معمولی مان کر مولوی سعد کو اپنا پیر مان کر ان کی باتوں کو نہ صرف قبول کر رہی ہے بلکہ خوب عام بھی کر رہی ہے. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام ان علماء حق سے کٹتے جا رہے ہیں جو صحیح بات بتلا رہے ہیں, اور مولوی سعد کے کارکنان ان حق و علماء سے نفرت بھی کر رہے ہیں اور نفرت پھیلا بھی رہے ہیں. نتیجتاً عوام تک حق پہنچانا دھیرے دھیرے مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے, اور بڑی کثیر تعداد کا بہت سنگین گمراہی کے راہ پر پڑ جانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے. علماء کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے, انہیں غلط کہنے کو تیار نہیں ہے بلکہ ان کی باتوں کی غلط تعویل کر رہی ہے. ان حضرات کا شرعاً کیا حکم ہوگا؟ تو یہ مستفتی ہیں. تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ اکابر دارالعلوم دیوبند اور ذکر اکابرین ہند کی مولوی سعد صاحب کے افکار و نظریات سے متعلق سخت اصلاحی تحریر آنے کے بعد مولوی سعد کی طرف سے مجمع عام بلکہ تبلیغی اجتماعات میں تحریف دین, انبیاء کی بیعدبی, تنقیص, خلاف شریعت اور تبلیغ کے دیگر طریقوں کی تخفیف و تحقیر جیسی باتیں کھلم کھلا مسلسل ہو رہی ہیں. یہ سب باتیں عمدن و قصدن قسمیں کھا کر کہی جا رہی ہیں, اور ان کے معتقدین الہامی باتیں ان کو قرار دے رہے ہیں. مرض بڑھتا گیا جو دوا کی مصداق اس میں اصلاح کی کوئی آسان نظر نہیں آ رہے ہیں. کسی بھی شخص کے بارے میں رائے دو جہاں سے قائم ہو سکتی ہے. نمبر 1, اس شخص کے عقائد و نظریات اور اعمال و مسائل کی وجہ سے خود جو اس کی تحریر تقریر میں موجود ہو. نمبر 2, اس شخص کے عقائد و نظریات و اعمال و مسائل کی وجہ سے دوسروں کی تحریر تقریر میں اس شخص کے بارے میں ہو. اول وجہ درست اور حتمی ہے, جبکہ دوسری وجہ سے قائم کی گئی رائے کو حتمی نہیں کہا جا سکتا. ہاں, اگر کسی شخص کے بارے میں دوسروں کی تحریر و تقریر سے کوئی رائے قائم ہو جائے اور پھر اسی شخص کی تحریر و تقریر اس کے خلاف مل جائے تو اپنی رائے بدل دینی چاہیے. واضح رہے کہ جناب مولوی سعد کی تقریر میں پائے جانے والے خلاف دین اور خلاف شریعت بے شمار باتوں میں سے یہاں چند باتیں مستقل کتابچوں میں ان کو جمع کر دیا گیا ہے جو محفوظ بھی ہیں. اسے پڑھ کر کتاب و سنت کا علم رکھنے والا متکلم کو گمراہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. سعد صاحب کے جو افکار و نظریات جمع کیے گئے ہیں, جو بھی آدمی ان کو دیکھے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کوئی گمراہ آدمی ہے. اکابر دارالعلوم کی تحریر میں جناب مولوی سعد صاحب کی بہت سی گمراہ کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے, جس پر مولوی سعد صاحب کے بظاہر رجوع کے بعد دوبارہ سہبارہ اسے مجمع عام میں لوٹایا گیا, بلکہ بے باک طریقے پر اس جملے کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا کام نہیں کیا. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ صرف 40 رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا عمل نہیں کیا. نعوذ باللہ. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جان بوجھ کر بے ادبی اور گستاخی کی گئی ہے. اس کے بعد 2018 میں اورنگ آباد کے اجتماع میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے پر طنز کیا گیا. نعوذ باللہ. پھر 2019 میں سیدنا سلیمان علیہ السلام پر نکتہ چینی کی, اور 2023 میں موسیٰ علیہ السلام پر جیسا کہ عرض کیا گیا. 2018 بعد فجر کے بیان میں عمومی طور پر ایک معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء علیہ السلام پر نقد کیا ہے. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام پر نہایت خطرناک انداز سے نکتہ چینی کی ہے. ان میں سے کسی بھی جرم سے رجوع ثابت نہیں ہے, اور انبیاء کی شان میں جملے مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کب وہ انبیاء علیہ السلام کی پاک سیرت کے بارے میں نکتہ چینی سے باز آئیں گے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے خط میں مولوی سعد صاحب کی طرف سے دعوت کے کام کو فرض عین کہنے اور اپنی طرف غلط نسبت کرنے پر تنبیہ اور نکیر فرمائی تھی. خط محفوظ ہے, یعنی جو خط لکھا تھا وہ ہم نے بھی ریکارڈ کرا رکھا ہے, مل جائے گا. جس پر مولوی صاحب نے رجوع کا دھوکہ دے کر آئندہ ایسی باتوں سے برات کا اظہار کیا تھا, مگر ہوا کیا, وہی ڈھاک کے 3 بات. اس کے بعد مسلسل اپنے بیانوں میں شد و مد سے انہی باتوں کو دہرایا گیا, بلکہ مزید ڈھٹائی سے قسمیں کھا کر دہرایا گیا. مولوی سعد صاحب نے 29 جون 2024 کو روانگی کی ہدایات میں جملے بولے کہ سب سے بڑا فریضہ دعوت اللہ کا ہے, جو انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے. اجتماعی طور پر امت نے دعوت کو چھوڑا ہوا ہے. یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں کہ اجتماعی طور پر دعوت کو چھوڑا ہوا ہے, اور مراد یہ لیتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے اس سے نہیں جڑے ہیں. بھائی تمہارا جو کام ہے یہ کوئی دعوت تھوڑا ہی نہ ہے کہ یعنی ایسا تھوڑا ہی نہ کہ دعوت کا بس یہی ایک طریقہ ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا کوئی فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح ایمان باللہ فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے، اسی طرح ہر مومن مرد و عورت کے ذمہ دعوت دینا بھی فرض عین ہے۔ ایک ایسی حیرت کی بات ہے کہ آپ ایمان کے یہاں تو کہتے ہیں کہ یہاں فرض عین ہے اور دعوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے۔ آپ نے کتنا غلط سوچا ہے، یہ آپ نے کتنی بڑی بے انصافی کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ایمان تو فرض عین ہے مگر دعوت فرض کفایہ ہے، حالانکہ ان کو سمجھا کے تھک چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ نیز مولانا نے یو پی کے جوڑ میں 2024 میں فجر کے بعد میں یہ کہا تھا کہ اس امت کی نقل و حرکت یہ دعوت کا اصل قوام ہے، خروج دعوت کا قوام ہے، کیونکہ دعوت کا فریضہ خروج کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ خود جا کر دعوت دیں تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے رواجی طریقوں کا استعمال اب غالب آ گیا ہے اور دعوت کی سنت ختم ہو گئی ہے۔ ایک بیان میں اپنے اس طرح سے کہتے ہیں کہ میری بات توجہ چاہتی ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، نہ کسی کتاب سے، نہ کسی اخبار سے، نہ کسی پمپلیٹ سے، نہ کسی آلے کے ذریعے سے، بلکہ دین کا پیغام خود پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کا وہ ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں انہوں نے خود کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، ترجمے میں بھی یہ تو عام سی بات ہے ان کے یہاں کہ ترجمہ کرتے ہوئے ترجمے میں لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیں گے، کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے اس میں اپنی طرف سے بڑھا دیں گے، بلکہ بعض مرتبہ تو خود اپنی طرف سے حدیث گھڑ کے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ صحابی نے بادشاہ سے کس طرح بات کی جس طرح کسی غلام سے کی جائے، جس رعب سے۔ بہرحال یہ اقتباسات ہے، اس کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یعنی مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ جس طرح نماز کا خاص طریقہ ہے وہ بدل نہیں ہو سکتا، دعوت کا بھی طریقہ ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ یہ احداث فی الدین نہیں تو کیا ہے؟ اب کسی تعویل کی کوئی گنجائش ہے؟ یعنی صاحب کا جو نظریہ ہے کہ ہمارا جو ایک کام ہے یہ فرض عین ہے، جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، اسی طریقے سے ایک خاص طریقے سے دعوت تبلیغ کرنا یہ بھی جو ہے فرض عین ہے۔ ابھی حال میں اگست 2025 میں ایک صاحب نظام الدین پہنچے، اس وقت مولانا صاحب کا بیان چل رہا تھا اور بیان کا آخری مرحلہ تھا، جس میں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ آج لوگ اپنی محنت کو قلم اور اوراق کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قلم سے دین کا کام ہو سکتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ قلم سے دین کا کام نہیں ہوتا، اور مولانا نے مولانا یوسف صاحب کے حوالے سے کہا کہ قلم سے دین کا کام کرنا ایسا ہے جیسا کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو وہ آپ نے ثبوت کے طور پر لکھے تھے کہ ہمارا خط لے کر فلاں آدمی آ رہا ہے، پہچان کے لیے، ثبوت کے لیے۔ اللہ کے رسول نے خط لکھے، بس ان خطوط کی اتنی حیثیت ہے، باقی قلم اور کاغذ سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ کس قدر گمراہ کن باتیں ہیں۔ جبکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے یہ پھر حوالے دے رکھے ہیں، فتوے کے اندر حوالے ذکر کیے گئے ہیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوتی خط لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر قید کرو، یعنی تحریر کے ذریعے محفوظ اور منتقل کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر الروم، کسریٰ فارس، نجاشی حبشہ اور دیگر حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خط لکھ کر دی۔ قرآن، احادیث، فقہ اور دین کے سارے علوم کتابوں میں محفوظ ہیں، اسی سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ جبکہ مولوی صاحب تقریر بلکہ دعوت کے مروج نہج کو ضروری بتلا کر صراحتاً دین کے دیگر شعبوں کی تخفیف نیز عوام الناس کے ذہنوں سے ان کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، حاصل ہے کہ جس بات پر شیخ الاسلام نے نکیر فرمائی تھی بلکہ انہیں سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ دعوت کا مروجہ طریقہ فرض عین ہے، تو اس کی حدود کیا ہیں؟ جس طرح دن میں 5 نمازیں فرض عین ہیں، مال کا 40واں حصہ دینا فرض ہے، اسی طرح دعوت میں جانے کی کیا کیا حدود ہیں؟ سال میں 1 مرتبہ 3 دن لگانے سے فرض ساقط ہو جائے گا، مہینے میں کتنی مرتبہ گشت کرنے سے فرض ذمے سے اترے گا؟ ان باتوں کا مولوی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے باوجود مولوی صاحب اسی بات پر شد و ملت سے اڑے ہوئے ہیں اور بار بار اسے دہرا رہے ہیں، بلکہ اوپر آپ نے پڑھا کہ نماز کی طرف فرض عین کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ احداث فی الدین اور تحریف نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس شخص کے بدعتی گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس رات کے ساتھ بات معلوم کی گئی ہے۔ ایک جگہ صاحب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے۔ اس میں صاف خروج نہ کرنے کو جرم کہا گیا ہے، یعنی نہ نکلنے والے مجرم ہیں،
گویا ان کی نظر میں تمام علماء جو دعوت کے مروجہ طریقے سے جڑے نہیں ہیں مجرم کہلائیں گے، اور وہ بھی دین کے مجرم یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب والعیاذ باللہ۔ اب ان کے بقول وہ اہل علم جو دعوت کے کام میں جڑے نہیں ہیں مگر ان کی تائید کرتے ہیں، وہ بھی فرض عین کے تارک اور مجرم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مولوی صاحب کے کتنے چلے اور 4 مہینے لگے ہیں، اور کیا ابھی بھی لگا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو ان کے بقول وہ بھی تارک فرض عین اور مجرم ٹھہرے۔ یہ شخص شریعت میں منچاہی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کے غلط اور برے نتائج کہاں تک پہنچیں گے۔ مولوی صاحب ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ قرآن مجید میں اس قسم کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہ قرآن مجید کی آیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ بہرحال مولوی صاحب نے اگر عمدن یہ بات کہی، یہ لکھ رہے ہیں، بیان مولوی صاحب نے اگر عمدن یہ بات کہی ہے تو ان کا دعویٰ کفر کو مستلزم ہے۔ اگر جان بوجھ کر یہ بات کہی گئی تو کفر تک پہنچ رہی ہے یہ بات، اس کے بعد اس دعوے سے برات بھی ثابت نہیں۔ اس فقہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی باطل بات یا دعویٰ اعلانیہ ہو تو اس سے برات بھی اعلانیہ ہونی چاہیے، یعنی گویا کہ کوئی اس طرح کا بیان بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ جو جملے کہے تھے انہوں نے ان سے برات کا اظہار بھی کیا ہو۔ بہرحال یہ طویل فتویٰ ہے، اور اس سارے فتوے کا حاصل یہ فتویٰ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اپنے بیانات کے اندر، اور ایسے ہی جب بھی موقع ملے عوام کے سامنے باتیں بیان ہونی چاہیے کہ سعد صاحب کے بیانات جو ہیں ان کو بالکل بھی مت سنا کریں، اور سعد صاحب کے نظریات بالکل صحیح نہیں ہیں جب تک کہ وہ اپنی ان تمام باتوں سے رجوع نہیں کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ سعد صاحب کو ہدایت نصیب ہو اور اپنے افکار اور نظریات سے برات کا اظہار کریں، اور اپنے بیانات کے اندر اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔